الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کل آپ لوگوں نے وضو کا ایک نیا طریقہ دیکھا ہوگا، اور وہ طریقہ ہے اسپرے کے بوتل سے وضو کرنا۔ اور یہ عام طور سے حرم کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جب حرم شریف میں بھیڑ بھاڑ ہو، خاص طور سے رمضان کے موقع سے یا حج کے موقع سے، تو اپنے ساتھ اسپرے کی ایک بوتل رکھیں اور اس سے آپ وضو کر لیں۔ حرم کے اندر ہی، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس سے وضو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ بتایا جاتا ہے ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منہ اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ چہرے پہ اسپرے سے پانی مار لیا جاتا ہے، دونوں ہاتھ پہ پانی مار لیا جاتا ہے، پھر ہاتھ گیلا کر کے سر کا مسح کر لیا جاتا ہے، اور دونوں پیر پر اسپرے سے پانی ڈال لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے وضو سکھایا جاتا ہے۔ اور اس سے وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں سب سے پہلے کلی کی جاتی ہے، ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، ٹھیک، اس کے بعد کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ یہ اگر نہیں بھی ہوگا تو بھی وضو ہو جائے گا۔ سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لوب سے دوسرے کان کے لوب تک، یہ نمبر 1 فریضہ۔ لہٰذا اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے کریں، دیکھو میرا منہ بھیگ گیا نا، اس کو میں نے مل لیا۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ آپ کا ہاتھ دھل گیا، ٹھیک، اسی طرح سے دوسرا ہاتھ دھونا ہے، ہو گیا مسئلہ۔ اسی طرح دونوں پیر کو دھونا۔ اب نہ دریا بہا، نہ نالی چلی، نہ جو ہے کسی کو کراہت ہوئی، آسانی کے ساتھ بیٹھے بٹھائے اپنی جگہ پہ حرم میں آپ نے وضو کر لیا۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامل طور پر وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عضو کو، یعنی تمام اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھلنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اچھی طرح سارے اعضاء دھل جائیں اور کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وضو کرتے وقت اعضائے وضو میں سے کچھ حصہ خشک رہ جائے، بھولے سے رہ جائے یا عمدن رہ جائے، تو اس پر وعید سنائی گئی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 241 نمبر کی، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے۔ راستے میں جب ہم لوگ پانی کی ایک منزل پر پہنچے تو کچھ لوگوں نے جلد بازی کی، اور جلد بازی کس میں؟ وضو کرنے میں ان لوگوں نے جلد بازی کی۔ جب ہم ان لوگوں تک پہنچے تو ان کی ایڑیاں اس طرح چمک رہی تھیں اور نظر آ رہی تھیں گویا کہ ان تک پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ خشک ایڑی والوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی خشک ایڑی کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اسبغ الوضو، آپ نے حکم دیا کہ مکمل طور پر وضو کرو۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ذرہ برابر بھی پیر میں، ہاتھ میں یا اعضائے وضو میں کہیں پر بھی کوئی حصہ خشک رہ جائے تو اس سے اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، اور وہ بھی آگ کے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 165 نمبر کی، اس حدیث میں محمد بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑی والوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی وہی حدیث انہوں نے سنائی، گویا کہ اس حدیث کی وجہ سے صحابہ ڈرنے لگے اور اچھی طرح وضو کرنے لگے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر وضو کرتے ہوئے آمدن یا سہون
اعضائے وضو میں سے کچھ حصہ خشک رہ جائے تو اس سے وضو نہیں ہوتا ہے، پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 243 نمبر کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا توضا فترک موضع ظفر علی قدمہ، کہ ایک آدمی نے وضو کیا اور ناخن کے برابر اپنے پیر پر اس کا حصہ خشک رہ گیا تھا، یعنی اس کو دھل نہیں سکا، اور وہ کتنی جگہ تھی، وہ جگہ کو بھی ناپ تول کر بتاتے ہیں کہ صرف ناخن کے برابر جگہ تھی۔ اب صرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، فقال، آپ نے فرمایا ارجع فاحسن وضوءک، تم لوٹ جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ فرجع، چنانچہ وہ شخص لوٹ گیا، یعنی اچھی طرح وضو کیا، ثم صلی، پھر اس کے بعد اس نے نماز پڑھی، یعنی پھر سے اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کرتے وقت اگر تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہ جائے تو اس سے وضو نہیں ہوتا ہے، پھر سے وضو کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو کے واجبات میں سے ہے، یہ صحیح مسئلہ ہے۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں ہے، وہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ وضو میں بھی اور غسل میں بھی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر ناک کی صفائی کرنا یہ واجب میں سے ہے۔ اگر کسی نے عمدن یا سہون چھوڑ دیا اس عمل کو تو اس کا نہ وضو ہوگا نہ ہی اس کا غسل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں کلی کر کے دکھایا ہے، ناک میں پانی ڈال کر اس کی صفائی کر کے دکھایا ہے، برابر و متواتر آپ کا یہ عمل رہا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے، واجبی طور پر اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث ہے 788 نمبر کی، لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اسبغ الوضو، تم اچھی طرح وضو کرو، کامل طور پر وضو کرو، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یعنی انگلیوں کے درمیان اس طرح سے انگلیاں ڈال کر خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائمہ، اور استنشاق میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو سوائے اس کے کہ تم روزے کی حالت میں ہو۔ یعنی جب بندہ روزے کی حالت میں ہوگا تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہیں کرے گا، یعنی ہلکا پانی ڈالے گا، لیکن روزے سے اگر نہیں ہو تو ناک میں پانی مبالغے کے ساتھ ڈالنا چاہیے، اور یہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پانی ہی نہیں ڈالنا ہے بلکہ مبالغہ کے ساتھ پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد ناک کی صفائی کرنی ہے۔ تو یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یعنی ناک اور منہ چہرے کا حصہ ہے، اور ان دونوں کی صفائی کرنا، اسے دھلنا وضو کے اور غسل کے واجبات میں سے ہے، اس لیے اگر کوئی ترک کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اب آپ غور کریں کہ جو لوگ اسپرے سے وضو کرتے ہیں اور وہ کلی نہیں کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈال کر ناک کی صفائی نہیں کرتے ہیں، اس کا وضو ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک تو اس وجہ سے وضو نہیں ہوگا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اسپرے سے اعضائے وضو اچھی طرح سے نہیں دھلتے ہیں، یعنی معمولی سا حصہ جو ہے، معمولی سا پانی پڑتا ہے اسپرے کا پانی، تو اچھی طرح سے اعضائے وضو کی صفائی نہیں ہوتی ہے، یا پانی جلد تک اچھی طرح سے نہیں پہنچتا ہے، اس وجہ سے بھی اسپرے سے وضو نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ حرم میں رہنے کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے آپ جو ہے وضو سے، اچھی طرح وضو سے بچنا چاہتے ہیں، کہ آپ کو اگر پیشاب لگے تو پیشاب کے لیے حرم سے نہیں نکلتے ہیں اور نہیں نکلنا چاہیں گے، اور عام طور سے آدمی حرم سے پیشاب کے لیے ہی نکلتا، اس وقت ہی وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا آپ تکلیف کی وجہ سے یا کچھ مشقت کی وجہ سے اپنی عبادت کو خراب نہ کریں۔ وضو کامل طور پہ اگر نہیں کرتے ہیں آپ کی عبادت نہیں ہوگی، تو آپ حرم شریف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنے کا موقع دیا، وہاں عبادت کرنے کا موقع دیا ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور آپ اپنی عبادت خراب کر رہے ہیں۔ جب آپ کا وضو نہیں ہوگا، عبادت نہیں ہوگی، گویا کہ آپ کی عبادت رائگاں ہو رہی ہے۔ لہٰذا لوگوں کی، اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آ کر اسپرے کے بوتل سے وضو نہ کریں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے، یعنی کامل وضو کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھتا ہے، وضو کے بعد کی
جو دعا ہے وہ دعا پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبد اللہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے اس دروازے سے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی 234 نمبر کی حدیث ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے 251 نمبر کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان میں پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی وہ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی ناگواری کے وقت وضو کرنا گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ یعنی آدمی اس وقت وضو کرتا ہے جب دل نہ چاہے، جیسے ٹھنڈی کے موسم میں، سخت گرمی میں، یا فجر کے وقت، یا حرم شریف میں ہوتے ہوئے وہاں سے نکلنا مشکل لگتا ہے، تو اس طرح کے مشکل کے وقت میں، ناگواری کے وقت میں آدمی وضو کرتا ہے، اور وہ بھی اسباغ الوضو، کامل طور پر وضو کرتا ہے، تو یہ تو درجات کی اس سے بلندی حاصل ہوتی ہے، یعنی ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسپرے والے بوتل سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی ایسا وضو کرتا ہے تو اس کی عبادت نہیں ہوگی، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اچھی طرح وضو کریں، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے ہمیں دکھایا ہے اس طرح سے وضو کریں، اور خاص طور سے جب آپ حرم میں ہوتے ہیں، عبادت کے لیے اتنی اہم ترین جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے، تو اچھے سے وضو کریں تاکہ وہاں کی عبادت اللہ کے یہاں قبول کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔